ہماری موت بھی نئی زندگی کا آغاز ثابت ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے نہ مایوسی ہے اور نہ نا امیدی ہے، کیونکہ نا امیدی اور مایوسی اس کے ایمان کے خلاف ہے، کفر کے درجے تک بھی لے کے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے فرما رکھا ہے میں ہوں، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی وہی ذات باری تعالی، اس لیے مسلمان کسی حالت میں مایوس نہیں ہونا چاہتا۔ ہمارے اورینٹیشن کا اختتام بھی ایک نئے آغاز کا باب ثابت ہوگا، اور ہم آپ سے بڑی توقع رکھتے ہیں کہ ایک نئی ہسٹری میں قدم رکھنے کے لیے آپ انشاءاللہ اس کے سنگ بنیاد ثابت ہوں گی۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ پہلے سیشن میں آپ نے یہ دیکھا کہ بہت ہی مختصری صحیح لیکن یہ جھلک آپ کے سامنے لائی گئی کہ آپ کا کردار اور مقام کیا ہے۔ آپ چاہے کسی بھی فیلڈ کی ٹیچر ہوں، چاہے وہ گھر میں کام کرنے والی ہی ہوں، ایک ماں ایک گھر کو سنبھالنے والی خاتون سب سے بڑی ٹیچر ہوا کرتی ہے، اس کا مقام اور معیار کیا ہے یہ آپ کو پتا چلا، اور مثالوں کے ذریعے سے بات پتا چلی کہ آپ جو کچھ بھی پڑھا رہی ہیں، جو کچھ بھی بچوں کو سمجھا رہی ہیں، سب اللہ کا دیا ہوا علم اور قرآن اور حدیث کا علم سمجھا رہی ہیں۔ مثالوں کے ذریعے سے ہم اس میں کیسے کیسے تبدیلیاں لا سکتے ہیں، کچھ جھلک آپ کے سامنے آئی۔ اب ہمارے سامنے ہے روڈ اہڈ منصوبہ بندی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر نعمتوں کے بارے میں تم ضرور بھی ضرور پوچھے جاؤ گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اسے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے مطابق غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، علامہ اقبال کی ایک نظم پیش کرتے ہیں، پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو ترجمہ مت کروائیے کیونکہ ترجمے سے اس کا مزہ چلا جاتا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لیکن آج ہماری سچویشن اور صورتحال کیا ہے؟ کچھوے اور خرگوش کی کہانیاں ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، لیکن سچویشن کے اعتبار سے ہم کچھوے ہیں، سست ہیں، سو رہے ہیں، غفلت طاری ہے، اور یورپ خرگوش ہے، ایکٹیو ہے، جاگ رہا ہے، بھاگا چلا جا رہا ہے۔ آج مغرب اپنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے، اور عالم اسلام سست رفتاری کے باوجود خواب غفلت میں مدہوش ہے۔ بے علم بھی ہم لوگ ہیں، غفلت بھی ہے طاری، افسوس کہ اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں۔ کچھ کھری کھری باتیں ہیں لیکن حقیقت پر ہیں، خون جگر سے نکلنے والی یہ باتیں ہیں، اور ان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے کہ السعید من وعظ لغیری، حدیث پاک میں فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے، تاریخ پر نظر کر کے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ جو تاریخ سے عبرت حاصل کرتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، جو کھڑا ہوتا ہے وہی چلتا ہے، جو چلتا ہے ٹھوکر کھاتا ہے، اور ٹھوکر کھانے والا ہی سنبھلتا ہے، اور جو سنبھلتا ہے دوسروں کو بھی سنبھالتے ہوئے آگے لے کر کے جاتا ہے۔ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے۔ جو یوں ہی سوتا رہتا ہے، لیزے فیئر کی پالیسی اپنائے ہوئے اپنے گھر اور اپنے در میں پڑا رہتا ہے، تو اس کو بھیک بھی دینے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ عقل مند وہ ہے جو نوشتہ دیوار سے سبق حاصل کرے۔ سچویشن جو بنتی چلی آ رہی ہے، ایجوکیشن کے راہ سے جو بے راہ روی اور بے دینی اور شرک اور کفر ہمارے گھروں سے ہوتا ہوا ہمارے دلوں کے اندر جو جگہ جڑ پکڑ رہا ہے، اس نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہمارے بچے مسلمان نہیں رہ جائیں گے؟ کیا اپنے بچوں کو ہم دین اور ایمان نہیں سکھا پائیں گے؟ اس نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ کیا ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچے جنازے پر دعائے جنازہ بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے؟ یہ ایجوکیشنل سسٹم نے دکھا دیا، اور جس طرح سے قانون بنا کر کے
इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जोर डाला जा रहा है, यह कामयाब होता इसलिए नजर आ रहा है कि वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं है, क्योंकि इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। लेकिन इस्लाम तो होना चाहिए हमारे दिलों में ना, हमारे अमल में ना, हमारे घरों में ना। अभी वक्त है संभलने का, और अगर वक्त पे जो न संभला, आते हुए सैलाब को देख करके उसने तैयारियां ना कर ली, उसने ये समझा कि सैलाब इधर जाएगा, सैलाब उधर जाएगा, और आपस में खाने पीने और ऐश इशरत में वो मदहोश रहा, तो सैलाब आएगा तो न गरीब देखता है, न वो अमीर देखता है, न जालिम देखता है, न मजलूम देखता है, सबको खशोखाशात की तरह से उड़ा ले जाता है। बचता वही है जो तैयारी करता है, चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। क्या हुआ था इस खूबसूरत मस्जिद कर्तबा का जो 1100 पिलर्स के ऊपर कायम थी? क्या हुआ वो कसरुल हमरा और मदीनतुल ज़हरा बना करके साइंस और टेक्नोलॉजी के गोल्डन एज देने वालों का? क्योंकि अवाम ने संभलना छोड़ दिया। जब सर में हवाए ताअत थी, सरसब्ज़ शजर उम्मीद का था, जब सरसर ऐसियां चलने लगी, इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुली, आसार और निशान सब कायम है अल्लाह के बंदों ने, लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। 1 करोड़ की तादाद 100 साल के अंदर कहां चली गई? 50 लाख तो चलो तब्दील हो गए, मार दिए गए, इधर उधर चले गए। 50 लाख कहां चले गए? स्पेन से। सिर्फ 100 साल के अरसे के अंदर ये 50 लाख के 50 लाख मुर्तद होकर के ईसाई बन गए। क्या ये हवाएं हमारे मुल्क में नहीं चल रही हैं? 18, 19 और 20 और 22 करोड़ कहने वाले हम लोग अपने नफ्स में, अपने जमीर में, अपने घरों में झांक करके देखें कि कौन सी नस्ल हम पाल रहे हैं, किस नस्ल को क्या तरबियत दे रहे हैं। अरबी के नाम से मकतबों के अंदर 2-4 कलमे सिखाने के बाद ये उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में मुसलमान पल रहा है। जब केक्स कटते हैं तब ईमान देख लेना चाहिए कि वो खाने वाली चीज को मुंह में डाला जा रहा है या चेहरों पर पोत करके होली मनाई जा रही है। वो कौम कब तरक्की कर सकेगी जो कौम अल्लाह की नेमतों को चेहरे के ऊपर पोत करके खुशियां मनाए? अल्लाह का अजाब आएगा या नहीं आएगा? जब ये भूल हो जाती है तो फिर आंसू गिरे तो फरिश्ते भी पैरों तले रौंद के निकल जाते हैं। ये आह और आंसू अर्श पर नहीं जाया करते। स्पेन से सबक लीजिए, ये किस तरह से इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए, मसाजिद बंद की गई, इदारे बंद कर दिए गए, उसके असरात हमारे सामने नजर आ रहे हैं। किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया, सेंटर को चेंज किया गया। और जब निजाम तालीम तब्दील हो जाता है तो निजाम तालीम की तब्दीली के बाद नस्लें तब्दील हो जाती। जब जबान तब्दील कर दी जाती है तो तहजीब बदल जाती है, और तालीमी निजाम तब्दील कर दिया जाए तो पूरे के पूरे अखलाक और किरदार बदल जाते हैं। आज हमारे अखलाक और किरदार यूरोप की सोच रखते हैं। आज हमें इज़म्स लेते हैं तो यूरोप को लेते हैं। टीचर्स डे हो जाए तो फूल का गुलदस्ता पेश करते हैं, और बाकी जो है बच्चों का किरदार इतना बिगड़ चुका है कि टीचर्स के खिलाफ बाथरूमों के अंदर गालियां लिखने में उन्हें फख्र महसूस होता है। जिस उस्ताद का मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा दिया था कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझको किसी ने एक इल्म सिखा दिया तो मैं उसका गुलाम, चाहे तो मुझे बाजार में बेच दे, मैं बिकने को तैयार हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी बल गुरु आपने गोविंद दियो सिखाए। शिक्षा से सब कुछ होता है, तालीम से सब कुछ होती है कि जुर्रत करता है। एक शायर यहां पे भी कहने में हालांकि इस्लामी निजाम के खिलाफ है, लेकिन समझने के लिए बात बहुत अच्छी है कि अगर खुदा और उस्ताद दोनों एक जगह हाजिर हो जाए तो मैं किसका आदर करूं, किसकी इज्जत करूं? शायर कहता है कि गुरु की इज्जत करो जिसने खुदा को बताया है तुमको। यह मकाम दिया गया था। हम यूरोप के निजाम तालीम को यूं लिए जा रहे हैं, टीचर्स डे, पेरेंट्स डे, चिल्ड्रंस डे, उसके बाद और क्या ले और दे, बस यही रह गया है हमारे पास। हमारे घरों से ईमान किस तरह से निकल रहा है? क्या आप सवालात बनाइए, और इंशाल्लाह हम आगे के सेशंस के अंदर जो प्रैक्टिकल सेशंस होंगे उसमें ये शामिल करेंगे। सवालात बनाइए और अपने रिश्तेदारों में सर्कुलेट कीजिए, कितना जवाब आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि ईमान का लेवल हमारे यहां कितना बचा हुआ है। इसी ईमान पर तो दुनिया का कयाम है कि एक ईमान वाला भी इस दुनिया में बचेगा तो कयामत नहीं आएगी। काशगर हमसे ज्यादा दूर नहीं। एगोर का जो लफ्ज सुनते ही यही काशगर था। क्या हो रहा है मुसलमान के साथ ये नजर आता है, लेकिन क्या किया मुसलमानों ने ये हम भूल गए हैं। वही किया जो गलतियां हम दोहरा रहे हैं। मर्द दाना से नादा से मर्द दाना तक
ترکی نے بھی یہی کام کیا تھا. ترکی نے بھی عیش و عشرت میں، کلچر میں، سویلائزیشن میں پورا یورپ کلچر اختیار کر لیا، اور اختیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ جب ان کی نیڈ ٹوٹی تو ادارے بند ہو چکے تھے، مسجدیں بند ہو چکی تھی، ایجوکیشنل سسٹم چینج ہو چکا تھا. اور اکبر الہ آبادی کے کہنے کے مطابق کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا. لیکن ترکی جاگ گیا، اور جب جاگا تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمارا سرا کہاں تھا، کہاں سے ہم ٹوٹے ہیں، کہاں سے کٹے ہیں. انہوں نے تلاش کیا تو وہ بوڑھی پرانی خواتین نظر آئیں جن کے باپ داداؤں نے ان کو دین سکھایا تھا. ان خواتین نے اپنے بچوں کو چاند کی روشنی میں قرآن پڑھایا، اور چاند کی روشنی میں قرآن پڑھایا، اور اتنی تربیت ہوئی کہ آئندہ آنے والے 40 سالوں کے اندر ایسے حفاظ تیار ہوئے جو اکنامسٹ بنے، پولیٹیشینز بنے. اردوغان، طیب اردوغان ان میں سے ایک ہیں، قرآن کے بہترین قاری ہیں. ادارے بند ہو جانے سے، مسجدیں بند ہو جانے سے دین نہیں بند ہوتا. ہاں، ہمارے دلوں سے بند ہو جائے گا تو بند ہو جائے گا، اور اللہ کسی اور سے کام لے لیں گے. اس کے لیے آپ کا کردار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، تو گویا آئندہ کے لیے ہر ایک آپ میں سے ایک مدرسہ ہے، ایک ادارہ ہے. اور کسی سے امید مت لگائیے گا. یہ عرب کی جو حالت چل رہی ہے، آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں جب تک باقاعدہ بت پرستی کا آغاز نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی. کتنی بڑی عبادت خانہ تعمیر کیا گیا. نیوم سٹی کے نام سے کیا منصوبہ چل رہا ہے. قطر کے اندر جو پورک شاپنگ مال تیار کیا گیا ہے وہ کیا بتا رہا ہے ہم کو وہاں سے بھی نہیں ملنا ہے. اور دین عرب کا اور قطر کا اور سعودی عرب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس نعمت کو بچانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک جس نبی کا وارث اگر ہے تو نبی کی وراثت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عنوان پر رہتے ہوئے بیس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی نسلوں کو اور آنے والے 10-10 بچوں کو بچا سکتے. 100 یہاں پر ہیں، اگر 100 محنت کر لے تو کیا 1000 بچے بچیں گے؟ نہیں بچیں گے. آسان ہے بہت. قدم اٹھانا ہمارا مشکل ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنی بندشوں میں باندھ رکھا ہے کہ اس میں سے کروٹیں لینا ہمیں مشکل ہو رہا ہے. نکلیے ان بندشوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری.